कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। वही इंसान आज दीन में दखल अंदाजी ज़्यादातर करता है। कौन? वो इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता, दीन में दखल अंदाजी करेगा। जिसको दीन की नॉलेज भी नहीं है, जानकारी भी दीन की तो दूर की बात है, नमाज पढ़ने का सलीका मालूम नहीं, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, नमाज के शराइत मालूम नहीं, नमाज के फ़राइज़ नहीं जानता, वही इंसान अपने आप को सबसे बड़ा अपने आप को अल्लामा साबित करेगा, इमाम पर धौंस जमाने की कोशिश करेगा, इमाम पर अपना रौब झाड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, मैं एक हिकायत बयान करके आपको समझाने की कोशिश करूं, जिसके समझ में आए वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है उसको चाहे कितनी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाओ, अहादीस से मुबारका कितनी ही बयान करो, लेकिन उसको सुधरना नहीं है तो नहीं सुधरेगा। एक हिकायत बयान की गई, एक दरिया के किनारे छोटा सा गड़ा है, झील है, उसमें 3 मछली रहती हैं। 3 मछली, एक तो होशियार थी, अक्लमंद थी, जी शऊर थी, आने वाले खतरे को पहले ही से भांप लेती थी, और दूसरी मछली जो थी अक्लमंद तो थी लेकिन पहले के बराबर ना थी, होशियार तो थी लेकिन नीम होशियार थी, कामिल नहीं थी, और एक मछली जो थी वो बिल्कुल भी होशियार नहीं थी, अक्लमंद नहीं थी, लेकिन वही मछली अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती थी कि मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, मुझसे बड़ा जानने वाला कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। मछेरे का एक दिन उससे झील के किनारे से गुजर हुआ, लेकिन मछेरे ने भांप लिया कि इसमें मछली है। वो समझ गया, उसने भांप लिया कि इसमें मछली है, और उसने कहा कि मैं जाल लेकर आऊंगा और इन मछलियों को पकड़ लूंगा। उसकी गुफ्तगू मछलियों ने सुनी। जब मछलियों ने सुनी तो जो अक्लमंद मछली थी उसने मशवरा किया कि बेहतर यही है कि इस झील को छोड़ दिया जाए और समंदर का रुख किया जाए। अक्लमंदी इसी में है, बेहतर यही है अपनी जान बचाया जाए, वरना गफलत में पड़े रहे तो इस मछेरे के हम लोग शिकार बन सकते हैं, ये हमको शिकार कर लेगा। अब क्या होता है, जो नीम आकिल थी, होशियार तो थी लेकिन पहले वाले के मुकाबिल में होशियार नहीं थी, उसने कहा, नबी ने फरमाया है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, मोहब्बत वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लिहाजा मैं इस वतन को छोड़ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, मैं हिजरत नहीं कर सकती। तीसरी मछली से कहा, तीसरी मछली ने भी जवाब दिया, अरे मुझे कैसे पकड़ लेगा, मैं तो होशियार हूं, मैं तो अक्लमंद हूं, मैं तो जे शऊर हूं, मुझे कैसे पकड़ लेगा, मैं उसके हत्थे नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती। बहरहाल समझाना उसका काम था, उसने समझाया। मानना इनका काम है, माने ना माने। इसी तरीके से इमाम का काम समझाना है, आलिम का काम समझाना है, समझना ना समझना कौम का काम है।
وہ مچھلی جو عاقل تھی، عقل مند تھی، ہوشیار تھی، اس جھیل سے اس نے ہجرت کر لی اور سمندر کا رخ اس نے کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سفر میں دشواریاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جان جانے سے تو بہتر ہے یہ دشواریوں کو برداشت کر لیا جائے۔ زندگی چلی جائے گی تو کیا فائدہ۔ اس نے تکلیفوں کو برداشت کرنا منظور کیا اور سمندر کا رخ اس نے کر لیا، سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، مچھیرا جال لے کر آ جاتا ہے۔ مچھیرا جب جال لے کر آیا تو جو عقل مند مچھلی مکمل نہیں تھی، ہوشیار تو تھی لیکن پہلی والی مچھلی کے برابر ہوشیار نہیں تھی۔ مچھیرے نے جال ڈالا، اس مچھلی نے ہوشیاری دکھائی اور اپنے آپ کو مردہ ثابت کر دیا۔ الٹی تیرنے لگی، الٹی، پیٹ اوپر کر لیا، جال ڈالا دونوں مچھلی جال میں۔ مچھلی نے سوچا یار یہ تو مردہ ہے، بیکار ہے، خراب ہے مچھلی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ لہذا اس نے مچھلی کو اٹھایا، جھیل کے حوالے کر دیا۔ مچھلی نے موقع غنیمت جانا اور اس نے بھی اپنا راستہ لے لیا، لیکن جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہی تھی، عقل مند سمجھ رہی تھی جو مچھلی، وہ پھڑپھڑانے لگی۔ اب کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ مچھلی کو اس نے لیا۔ اب یہی حال ہمارا ہے، لیکن یاد رکھنا اس انسان میں، اس دنیا میں انسان آیا ہے، اس دنیا میں انسان آیا ہے، ایک تو وہ ہے جس کے پاس علم ہے، رب کی فرما برداری کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، وہ انسان ہوشیار ہے، وہ انسان عقل مند ہے جو اس دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا کا بن کر نہیں رہتا۔ دنیا میں آیا ہے، دنیا کی لذتیں بھی محسوس کرتا ہے، دنیا میں تو آیا ہے لیکن دنیا کا بن کے نہیں رہتا، وہ رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ رب کے پیارے حبیب نے جو فرمایا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، رب کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ کامیاب وہی انسان ہے، لیکن اسی انسان کو آج بے وقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بے وقوف کون ہے؟ حقیقت میں بے وقوف وہ ہے جس دنیا میں رہ کر آخرت کا انتظام نہ کر سکا، وہ بے وقوف ہے۔ اب ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں آیا، اس نے شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزاری، چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے، اس مچھلی سے اس کی مثال دی جاتی ہے جو دنیا میں آیا لیکن گناہ میں ملوث ہوا، دنیا دار بن کر رہا، لیکن وقت رہتے ہوئے اس نے غنیمت سمجھا، اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ مسجد کا نمازی بن گیا، روزہ رکھنے لگا، نیک کام کرنے لگا۔ مطلب مرنے سے پہلے پہلے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ سدھر گیا، وہ نیک اعمال کرنے لگا، اچھے کام کرنے لگا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینے لگا، پڑوسیوں کا خیال رکھنے لگا، علماء اکرام کی تعظیم کرنے لگا، اماموں کا ادب کرنے لگا۔ یہ وہ انسان ہے جس انسان کی مثال اس دوسری مچھلی سے دی جاتی ہے جو ہوشیار تو تھی لیکن مکمل ہوشیار نہیں تھی، جو جال میں پھنسنے کے بعد اس نے ہوشیاری دکھائی اور اپنے آپ کو مردہ ثابت کر کے جان بچا لی۔ اب یہ انسان گناہ میں ملوث تو رہا لیکن موت سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی،
اور مسجد کا رخ کر لیا، مسجد میں آنا شروع کر دیا، نمازوں کی پابندیاں شروع کر دی۔ لیکن تیسرا انسان وہ جس کی مثال اس مچھلی سے دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہی تھی، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہی تھی، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ عقل مند سمجھ رہی تھی۔ آج ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ تو رکھتے نہیں، صدقہ و خیرات کرتے نہیں، شرابیں پلاؤ جتنی پلانا ہے، جوا کھلوا لو جتنا کھلانا ہے، سٹے لگوا لو جتنا، شرابیں پلوا لو، سود دلوا لو۔ حضرات، گناہ میں پڑا ہوا انسان ہے، لیکن یہی انسان اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، میری حیثیت کے سامنے امام کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے سامنے کسی مفتی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پر یاد رکھ، یہ تیری بھول ہے، یاد رکھ تیری یہ نادانی ہے، سمجھ لے اب بھی وقت ہے، ورنہ جو انجام اس مچھلی کا ہوا تھا وہی انجام تیرا بھی ہونا ہے۔ اس لیے وقت ہے، غنیمت جان، توبہ کر لے، مسجدوں کا رخ کر لے، نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دے۔